ہمارا معاشرہ ایک روایت پسند معاشرہ ہے، جہاں بہت سارے لوگ ایک ہی غلطی کو مسلسل کرتے چلے جاتے ہیں۔ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو غلطیاں پائی جاتی ہیں یا ابہامات پائے جاتے ہیں، جہالتیں اور غفلتیں پائی جاتی ہیں، خصوصاً ہمارے معاشرتی، سماجی اور خاندانی مسائل اور معاملات کے حوالے سے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ زیادہ تر افراد کو سماجی، معاشرتی اور خاندانی معاملات اور مسائل کے متعلق اسلامی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہوتی ہے، اور کوشش بھی نہیں کی جاتی ہے کہ اس سے واقفیت حاصل کی جائے۔ اس کے برعکس جو دنیاوی معاملات میں ہم کسی بھی معاملہ اور مسئلہ میں قدم اٹھانے سے پہلے خوب اس کی چھان پھٹک کر لیتے ہیں، دیکھ بھال کر لیتے ہیں، اس کی پوچھ گچھ اور مشورہ کر لیا جاتا ہے، اچھی طرح فہم اور سمجھ لے لی جاتی ہے تاکہ کہیں میں کسی نقصان، انجانے نقصان کا مجھے سامنا نہ کرنا پڑے۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم اتنی جو ہے وہ تگ و دو کے ساتھ کسی بھی معاملے میں ہاتھ بڑھاتے ہیں، افسوس کے ساتھ جو ہمارے معاشرتی اور خاندانی مسائل ہیں ان میں ہم اسلامی تعلیمات سے اتنی واقفیت حاصل کرنا وہ پسند نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر ہمیں بہت سارے نقصان اور غلطیوں کا، نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے ایسے غلط نتائج کی کہ ہمارے زیادہ تر جو سپیکر حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، درس وائز اور خطبہ دینے والے حضرات ہیں، وہ بھی بہت کم اپنے خطبوں میں، وعظوں میں، تقریروں میں، بیانات میں سماجی، معاشرتی اور خاندانی معاملات اور مسائل پر عوام کو بہت کم تعلیم مہیا کرتے ہیں، معلومات فراہم کرتے ہیں، اور شریعت اور اسلام کے متعلق ان پہلوؤں کی تعلیمات بہت کم فراہم کرتے ہیں۔ اس وجہ سے بھی لوگوں کو آگاہی نہیں ہوتی ہے۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ دنیاوی معاملات میں جتنا آپ لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اچھی طرح دیکھ بھال کرتے ہیں، اس کا 50% بھی آپ اپنے ان سماجی، خاندانی اور معاشرتی مسائل میں ذرا شرعی نقطہ نظر بھی لے لیا کریں، اس سے بھی معلومات اور تعلیم لے لیا کریں کہ شریعت کیا کہتی ہے، اللہ رسول اس بارے میں کیا کہتا ہے، 50% بھی، تو پھر بھی بہت سارے آپ نقصان اور غلط نتائج سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ میں اکثر دوستوں کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہماری ایک باڈی ہے جس کو جسم کہا جاتا ہے، وہ بعض دفعہ جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو جاتی ہے، کسی قسم کی وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور ہماری فیملی، بچے، بیوی کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم نے ایک سپیشل، اکثر ہم میں سے اکثر افراد نے ایک سپیشل فیملی ڈاکٹر رکھا ہوتا ہے۔ ہم زیادہ تر اپنا اور اپنی فیملی کا چیک اپ اس سے کرواتے ہیں، صحت کے مسائل میں اس سے کنسلٹ کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، اور اس کے نتائج بھی اچھے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، صحت کے حوالے سے، فیملی اور اپنے حوالے سے۔ سیم اسی طرح جس طرح آپ کی صحت کا، آپ کی زندگی کا، آپ کے بدن کا ایک اچھا معالج اور ڈاکٹر، اس سے کو آپ نے ایک اسپیشلائز کیا ہوا ہے، اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں، گہے بگائے اس سے ٹچ رہتے ہیں تاکہ ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا روحانی فیملی معالج ہونا چاہیے، شرعی ڈاکٹر ہونا چاہیے، فیملی شرعی عالم ہونا چاہیے، جس کا نمبر آپ کے پاس ہو، جس سے رابطے کا ہر ذریعہ آپ کے پاس ہو۔ آپ
سماجی جہاں اس سے نماز روزے اور عبادات کے مسئلے پوچھتے ہیں، وہاں اس سے آپ سماجی، معاشرتی، خاندانی ان مسائل کو بھی ڈسکس کریں، شیئر کریں، پوچھیں، معلومات لیں، شرعی گائیڈنس لیں، تاکہ آپ کو اللہ رسول کی نظر میں آخرت کے حوالے سے دنیا اور آخرت میں کسی طرح کی شرعی نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہم میں سے ہونا چاہیے ایسا۔ اللہ ہم سب کو دنیا سے بڑھ کر دینی معاملات کو اور دنیا سے بڑھ کر آخرت کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرعی مشورے مفید آپ کے گوش گزار کروں گا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے نمبر پر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر کا وارث یا مورث فوت ہو جاتا ہے، باپ تھا، بڑا تھا، سربراہ تھا، جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوت ہونے کے بعد جو اس نے وراثت چھوڑی ہے، جو پراپرٹی جائیداد ایک وراثت کے طور پر وہ ترکہ چھوڑ کے جا رہا ہے، شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر مشورہ یہ ہے، کوشش کرنی چاہیے اس چھوڑی ہوئی وراثت کو اور ترکے کو اس کے حقداروں میں شرعی تقاضوں کے مطابق جلد سے جلد تقسیم کر دیا جانا چاہیے، اس کو زیادہ پینڈنگ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ایک رواج ہے کہ فوت جب سربراہ یا والد فوت ہوتا ہے تو جب اس کے فوت ہونے کے تدفین اور تکفین کے بعد اگر کسی طرف سے یہ مطالبہ اٹھتا ہے کہ وراثت کو تقسیم کیا جائے تو اس اٹھنے والی آواز کو یہ تانا دے کر خاموش کر دیا جاتا ہے، ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تو غم تازہ ہے، ابھی تو معاملات بھی نہیں سنبھالے، ابھی تو چلیسواں بھی نہیں ہوا، ابھی تو کل ساتہ بھی نہیں ہوا۔ بھائی شرعی طور پر ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوشش کرنی چاہیے وہ جو چھوڑنے والا چھوڑ گیا ہے حقداروں میں جلد سے جلد اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ ہر فیملی کے اپنے اپنے میٹر ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ تجویز پیش کرتے ہیں، یار باپ فوت ہو گیا ہے، بڑا فوت ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہماری جو ایک اجتماعی فیملی کا سسٹم چل رہا ہے اس کو چلتے رہنا چاہیے، پھر جب ضرورت پڑے گی تو تقسیم کر لیں گے۔ ابھی جو ہے وہ کام چل رہا ہے، سارے لوگ راضی ہیں، بہن بھائی، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کام چل رہا ہے، چلتے رہنا چاہیے، شرعی طور پر کوئی اس میں حرج اور ناجائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی شریعت مشورہ دیتی ہے اور اخلاقاً بھی یہ مشورہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد تقسیم کر لیا جائے۔ جتنا زیادہ آپ اس کو ڈیلے کریں گے، پیچھے لے کر جائیں گے، اتنا زیادہ مسائل کھڑے ہوں گے اور اتنا زیادہ آپ کو مشکلات اور پیچیدگیوں کا سامنا ہوگا۔ مثال کے طور پر فوتگی کے بعد والد یا سربراہ کے فوت ہونے، وارث یا مورث کے فوت ہونے کے بعد کسی حد تک تو معاملات اکٹھے چلتے رہتے ہیں اور وہ جو اس نے اس وراثت چھوڑی تھی وہ بھی چل رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ دنوں بعد جب آپس میں پیچیدگیاں بڑھتی ہیں، نچاکیاں زیادہ ہوتی ہیں، فاصلے زیادہ، دوریاں بڑھتی ہیں، تو پھر مطالبے ہوتے ہیں بہن بھائیوں کی طرف سے تقسیم کرو۔ اب تقسیم کرتے ہوئے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، کیوں؟ جتنا باپ نے چھوڑا تھا وہ کاروبار یا جو بھی تھا، ہو سکتا ہے اس کاروبار کو چلا کر مزید بڑھایا جا چکا ہے، اب جب تقسیم کرنے کی باری آئی تو کچھ کہتے ہیں کہ جتنا چھوڑا تھا اسی کے مطابق تقسیم کیا جائے، کچھ کہتے ہیں نہیں، یہ جتنا چھوڑا تھا اسی کو ہی تو استعمال کر کے اتنا کاروبار بڑھا ہے، اب یہ سارے کو ہی تقسیم کیا جائے، کچھ کہتے ہیں اس وقت یہ مالیت تھی اب یہ مالیت ہے، کوئی بھائی کہتا ہے آپ نے تو فلاں اپنی ذاتی جگہوں پہ بھی خرچ کیا ہے، ذاتی ضروریات پر بھی، ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے، آپ یہ لے رہے ہیں، آپ وہ لے رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے ایسے بھی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں لیٹ کرنے کی وجہ سے، شرعی مشورہ نہ ماننے کی وجہ سے ایسے جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ صلہ رحمی قطع رحمی میں بدل جاتی ہے اور ساری زندگی بہن بھائی اس وراثت کی
تقسیم کی وجہ سے آپس میں ایسے دور ہو جاتے ہیں، ایسے لڑائی میں اور ایسے جھگڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بول چال ختم کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی ختم کر دیتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، محبتیں جو ہیں وہ نفرتوں پہ بدل جاتی ہیں، اور میرے سے زیادہ آپ یہ مسائل معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ لہذا بہتر اخلاقاً اور شرعی مشورہ یہ ہے، کوشش کریں پیار محبت سے ایک دوسرے کی فہم و تفہیم کے ساتھ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کو چھوڑے ہوئے ترکے اور وراثت کو شرعی طور پر جو جو کسی کا حق بنتا ہے اس کا نامینیٹ کر دیا جائے، اس کا متعین کر دیا جائے، بھلے وہ اس کے بعد اکٹھے رہتے رہیں۔ تقسیم کرنے سے آپ دور ہونا تو لازم نہیں آتا نا، یہ تو آپ کا اپنا ذہن ہے کہ ہم وراثت تقسیم کریں گے تو پھر ہم الگ ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ شرعی ایک حکم اور مشورہ ہے، اس پر عمل کریں گے تو بہت سارے پیچیدگیوں اور مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو ایک شرعی مشورہ ہے کہ عام طور پر ہمارے جو معاشرے کے اندر ایک شادی شدہ عورت یا شادی شدہ مرد، اس کے درمیان بعض دفعہ ایسے معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ جو مرد ہوتا ہے، خاوند ہوتا ہے، کہ وہ کمائی کے سلسلے میں، روزگار کے سلسلے میں اس کو اپنے گھر سے دور جانا پڑتا ہے، کچھ عرصہ کے لیے جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے کسی دوسرے شہر میں، یا ہو سکتا ہے کسی دوسرے ملک میں بھی وہ رہ رہا ہے، اور زیادہ عرصے تک وہ اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے الگ رہتا ہے اور جدا رہتا ہے، اور بیوی اپنے مرد سے زیادہ عرصے تک، بچے اپنے باپ سے زیادہ عرصے تک الگ رہنے کی وجہ سے، ان کے درمیان ملاقات آنا جانا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاشرتی، معاشی، سماجی، خاندانی، شرعی، دنیاوی اور اخروی ایسے مسائل جنم لیتے ہیں جن کے کا آپ اور میں ہمیشہ معاشرے میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ شرعی طور پر اس حوالے سے مشورہ اور رہنمائی یہ ہے کہ شادی کے بعد جو مرد ہے وہ اس کا گھر، چاہے گھر میں ساری چیزیں ہیں، مال، جان، عزت، اولاد، سارے کا نام گھر ہے، فیملی پوری اس دن کو، اگر خاوند یہ سمجھتا ہے کہ میرا اپنے گھر اور فیملی سے دور رہنے سے، ایک دن، 2 دن، 4 دن، مہینہ، 2 مہینہ، 4 مہینے دور جانے سے قوی اندیشہ ہے، مضبوط یہ یقین ہے کہ نقصان ہو جائے گا جان کا، عزت کا، مال کا، کسی طرح، تو پھر شرعی طور پر اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اتنا دور نہ جائے، اپنا فیملی میں پاس رہے تاکہ اس کی عزت، جان، مال محفوظ رہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ دوسرا سٹیپ ہے، اس سے اگلا وہ کیا ہے؟ اگر فیملی سے مشورہ کرنے کے ساتھ، اس کی رضامندی کے ساتھ، کسی شخص کا روزگار اتنا دور ہے، گھر سے دوسرے شہر ہے یا دوسرے ملک ہے، کہ وہ زیادہ عرصے تک وہاں رہنا چاہتا ہے، اگرچہ اس کی فیملی کی رضامندی ہے اور اپنی بیوی بچوں کی رضا کے ساتھ وہ جا رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کو شریعت کہتی ہے کہ ایک لمٹ رکھنی چاہیے، معقول، مناسب، اخلاقاً ایک حد رکھنی چاہیے کہ اتنی دیر تک میں اپنی فیملی سے دور رہوں گا اور اس کے بعد ملاقات کرتا رہوں گا۔ اگر اس حد کو کراس کرتا ہے تو پھر اس کے غلط نتائج اس کی زندگی میں اس کو مشاہدہ کرنے کو ملیں گے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی ہے، بچے ہیں، جب ان کے خاوند یا ان کے باپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات نہیں رہتی ہے تو بچے کہاں چلے جاتے ہیں، اور بیوی کہاں کہاں جو ہے وہ غلط معاملات اور غلط نتائج کا جو ہے اس کو سامنا کرتا ہے، اور اس کے معاشرے میں ایسے غلط نتائج سامنے آتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، شریعت کہتی ہے زیادہ سے زیادہ اس کو 4 مہینے دور رہ سکتا ہے۔ کتنا؟ 4 مہینے۔
ہم سال سال، ڈیڑھ ڈیڑھ سال، دو دو سال، تین تین سال بیرل ابروڈ کنٹری میں رہتے ہیں، کماتے رہتے ہیں. بندہ کہتا ہے میں تو اپنی بیوی بچے کو خرچہ بھیج رہا ہوں، میں تو اس کا حق ادا کر رہا ہوں. صرف خرچہ حق نہیں ہے میرے بھائی، صرف خرچہ حق نہیں ہے بچوں کو دینا اور بیوی کو دینا. اور اس کے معاشرے میں آپ زیادہ دیر تک خاوند کا دور رہنا، معاشرے میں اس کے کیا غلط نتائج سامنے آتے ہیں وہ روزانہ کے اخبارات، نیوز چینل اور میرے اور آپ کے ذاتی مشاہدات بتاتے ہیں کہ کہاں کہاں لوگ بے روی کا شکار ہو جاتی ہیں فیملیاں، اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. آپ اس لیے شریعت نے کیا کہا ہے، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک. لیکن اب سیٹ اپ ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ بیوی سال سال کہیں اور رہتی ہے، مرد سال سال کہیں اور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس لمٹ کے حوالے سے اشارہ دیا ہے، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر. وہ لوگ جو قسم کھا لیتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ 4 مہینے تک اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اگر قسم کھاتے ہیں، 4 مہینے تک وہ نہ جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ ان کا معاملات دوسری طرف چلے جائیں گے. یہ قرآن میں اشارہ ملتا ہے اس طرف بھی. اچھا، میں یہاں روک کر ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لوں. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ عرصے تک اگر میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوتی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. شرعی طور پر آپ 5 سال تک بھی اگر میاں بیوی کے آپس میں ریلیشنز نہیں ہوتے ہیں تو اس سے نکاح پر بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس سے طلاق بھی واقع نہیں ہوتی ہے. یہ غلط فہمی تھی عام طور پر لوگوں میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک خاوند کو کسی بھی سبب سے 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ دور نہیں رہنا چاہیے. یہ ایک شرعی مشورہ ہے میں دے رہا ہوں، باقی آپ نے کیا کرنا ہے وہ تو آپ سب کو جاننے کے باوجود بھی آپ وہی کرتے ہیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن میرا فرض بنتا ہے ایک شرعی مشورہ آپ کے گوش گزار کرنا. حضرت مصنف عبد الرزاق کی یہ حدیث پاک ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہیں جن کا میں حوالہ پیش کر کے آپ کو روایت پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ رات کے پچھلے پہر یا رات کے اندھیرے میں آپ مدینہ شریف میں گشت کر رہے تھے اور چکر لگا رہے تھے، راؤنڈ لگا رہے تھے. ایک گلی میں گھر کے اندر سے ایک خاتون کے شعر پڑھنے کی آواز آئی، اور وہ شعر ایسے تھے جو غزلیہ اشعار ہوتے ہیں. کسی کی جدائی میں، کسی کی رفاقت میں، کسی کی عدم موجودگی میں اس کی محبت، اس کی تڑپ، اس کی شوق میں بندہ جو ہے وہ شعر پڑھتا ہے. جو سیڈ اشعار ہوتے ہیں، دکھی اشعار ہوتے ہیں، غزلیں ہوتی ہیں، وہ پڑھ رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون سے رابطہ کیا اور اس سے اس کی وجہ پوچھی کہ یہ جو تم اشعار کسی مرد کے حوالے سے پڑھ رہے تھے، اس کی جدائی آپ سے برداشت نہیں ہو رہی اس لیے آپ اس طرح کے اشعار پڑھ رہے تھے، تو یہ کون مرد ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا خاوند ہے. اچھا. فرمایا کہ اس کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ سے گئے ہوئے؟ تو اس نے بتایا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تو اس کی جدائی میں برداشت نہیں کر پا رہی ہوں. یہ اس معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں آسمان حیا کا نور برساتا تھا، زمین سے رحمت کی فصل اگتی تھی، ذہن اور دل کی کھیتیاں اچھا خیال سوچتی تھی، ہر طرف خیر ہی خیر تھی. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. اور آج زمین آسمان سب شر ہی شر ہے، شر ہی شر ہے. ذہنوں میں شر، دلوں میں شر، خیالوں میں شر، ہر طرف شر ہی شر ہے. تو میرے عمر گھر تشریف لائے اور اپنی بیٹی پاک حضرت حفصہ جو حضور کی زوجہ محترمہ بھی تھی، ام المومنین حفصہ حضرت عمر کی بیٹی تھی، ان کو بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹی مجھے ایک مشکل پیش آ گئی ہے اور اس میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، رہنمائی لینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کی اس مسئلے میں رہنمائی کے بغیر میں اس کا کوئی حل نہیں نکال سکتا ہوں. تو بیٹی نے عرض کی ابا جان آپ حکم فرمائیں.
فرمایا بیٹی یہ بتاؤ کہ ایک ایک بیوی کتنے عرصے تک اپنے خامند سے دور رہ سکتی ہے اس خاص ریلیشن کے بغیر جو انٹرکور کے ذریعے کیا جاتا ہے. ایک حق ہوتا ہے بیوی کا خامند پر اور خامند کا بیوی پر. کتنا عرصہ تک دوری اور جدائی برداشت کر سکتی ہے؟ تو آپ کی بیٹی یہ بات سن کر تھوڑا شرمسار ہوئی، شرمائی اور جواب نہ دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ جو شرعی بات ہے، حق بات ہے، اس سے تو اللہ بھی حیا نہیں فرماتا ہے. آپ نے پھر پوچھا کم تصبر المرأۃ عن رجل، ایک عورت بیوی جو ہوتی ہے وہ کتنا عرصہ تک ایک خامند کے بغیر، اپنے خامند کے بغیر صبر کر سکتی ہے؟ تو آپ کی جو بیٹی پاک ہے حضور کی زوجہ محترمہ، آپ نے جواب دیا 4 اشہر، 3 ماہ یا 4 ماہ، زیادہ سے زیادہ 4 ماہ، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی کر لیں لیکن جو 4 ماہ ہے یہ زیادہ ہے، اس سے زیادہ میں خیر نہیں ہوتی ہے، شر کی توقع زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریٹن فارم میں یہ لیجسلیشن کی اور قانون سازی کی. فرمایا آج کے بعد جتنے بھی ہماری فوج میں بھرتی ہیں سرکاری افراد اور وہ بارڈروں پر اور جہاد میں مجاہدین کی صورت میں گئے ہوئے ہیں، سرکاری طور پر یہ آرڈر جاری کیا جاتا ہے ہر 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پہلے آ سکتے ہیں لیکن 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو چھٹی دی جائے گی، وہ آ کر اپنے گھر میں بیوی بچوں کے پاس وہ وقت گزاریں گے. اس روایت کے پیش نظر علماء نے یہ بات کہی ہے کہ ایک خاوند کو زیادہ عرصے تک اپنے بیوی اور بچوں سے دور نہیں رہنا چاہیے. لیکن زمانے نے ایسا سیٹ اپ کیا ہے کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے وہ ہو رہا ہوتا ہے جس کو ہم نہیں چاہتے ہیں، اور پھر اس کے غلط نتائج ہمیں قبول کرنے پڑتے ہیں. یہ کہہ کر کہ بھائی کیا کریں اب مجبوری ہے، یہ کہہ کر ہم اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں. خوش نصیب ہے وہ شخص، علماء فرماتے ہیں، جس کا رزق اس کے گھر کے پاس ہے، سارا دن رزق کمایا اور شام کو یا دوسرے تیسرے دن وہ اپنے بچوں میں آ کے لیٹتا اور سوتا اور رہتا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا رزق اس کے گھر کے قریب لگا ہوا ہے. یہ دوسرا ایک شرعی مشورہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تیسرے نمبر پر ہمارے ہاں ایک زیادہ تر دیہی علاقے جو ہیں، یہ دیہاتی علاقے ہیں، ان میں یہ زیادہ تر روایت پائی جاتی ہے کہ نابالغ بچے بچیوں کا ماموں زاد یا چچا زاد یا خالہ زاد یا کسی اور فرد کے ساتھ رشتہ طے کر دیا جاتا ہے اور اس کا نکاح اور شادی کا جو ہے وہ بندھن باندھ دیا جاتا ہے. ایک نکاح کر دیا جاتا ہے یا رشتہ ہی طے کر دیا جاتا ہے نابالغ بچے کا. یا پھر ایسا ہوتا ہے اغوا کی صورت میں، یا کوئی مرڈر ہوا ہے، کوئی قتل ہوا ہے تو اس کی صورت میں، یا کوئی اور لڑائی جھگڑا ہوا ہے تو اس کی صورت میں جب صلح ہوتی ہے تو صلح کراتے ہوئے یہ طے ہوتا ہے کہ بچے بچیوں کے رشتے کیے جاتے ہیں، بھائی بہنیں دیتا ہے، باپ بیٹیوں کے رشتے دیتا ہے، پھر صلح ہوتی ہے. بھئی قتل ہو گیا تھا، لڑائی ہوئی تھی، اب رشتے دے کے صلح ہونی ہے. اب وہ اس میں چھوٹی جو نابالغ بچی ہیں ان کے رشتے بھی بعض دفعہ دینے پڑتے ہیں، جن کو ابھی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ میرا فیوچر کیا ہے، میری زندگی کیا ہے، نکاح کیا ہے. اور بعض دفعہ بالغ بچیوں کے رشتے دیے جاتے ہیں لیکن ان کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں، وہ ادھر نہیں جانا چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ اس صلح کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں. اس معاشرتی اختلاف اور لڑائیوں کو بھائیوں اور بہنوں، بھائیوں اور باپ اور چچا اور ماموں، ان لوگوں کے معاملات کے عوض ان کو بیچ دیا جاتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ. یا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک باپ جو ہے یا ایک بھائی جو ہے وہ اپنی شادی کرنا چاہتا ہے، اپنا نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اپنے نکاح کے بدلے میں، بھائی کے نکاح کے بدلے میں، یا باپ دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے تو باپ اپنی بچی کو یا بھائی اپنی بہن کو
اپنی نکاح اور شادی کے عوض میں اس کے ساتھ شادی کرواتا ہے، جس کو عام طور پر آپ وٹا سٹا کہتے ہیں، شرعی اصطلاح میں اس کو نکاح شگار کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک صورت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے۔ تو میرا آپ سے ایک شرعی ادنا سا طالب علم ہونے کی وجہ سے آپ سے مشورہ ہے، گزارش ہے کہ جتنے بھی میں نے صورتیں بتائی ہیں شرعی طور پر اور اخلاقی طور پر انتہائی نامناسب ہیں، انتہائی غلط ہیں، اور اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوتے ہیں، جن کا سامنا ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، اور ہم سے زیادہ ہماری ان بچیوں کو کرنا پڑتا ہے جن کی زندگی کے ساتھ ان کی مرضی کے خلاف اس طرح کر کے کھیل کھیلا جاتا ہے، اور ان کو جانور سمجھ کر، غلام لونڈی سمجھ کر ان کی مرضی کے خلاف ان کی زندگی کو کسی کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے اور اس کو باندھ دیا جاتا ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو کسی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان چیزوں میں اس کا کہیں واسطہ ہوتا ہے یا ان چیزوں میں وہ شامل ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ جو بچی ہے ہی نابالغ، ابھی چھوٹی ہے، بچہ ہے یا بچی، اس کا نکاح نہیں کرنا چاہیے، اس کے رشتے نہیں طے کرنے چاہیے کسی بھی صورت میں۔ آپ اس کا کوئی الٹرنیٹ نکالیں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی، کوئی سلو ہے، اس کا الٹرنیٹ نکالیں۔ آپ اس کے لیے یہ کیوں کہ آپ اس بچی کو ایک جانور یا غلام لونڈی بنا کر اس کو جو ہے اس کا استعمال کریں۔ نابالغ بچی یا بچے کا رشتہ نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے ہو کر ان کا فیوچر کیا ہے، ہو سکتا ہے ان کا سٹیٹس ایکول نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، جب رشتے دیکھے جاتے ہیں، جب رشتوں کو تلاش کیا جاتا ہے نکاح کے لیے، تو علماء فرماتے ہیں جہاں رشتہ دیکھتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، شریعت کہتی ہے وہاں یہ چیز بھی لازمی دیکھا کرو جس کو شرعی ٹرم میں کفو کہتے ہیں، ایکول سٹیٹس۔ بچے بچی کا سٹیٹس ایک جیسا ہونا چاہیے، تعلیمی طور پر، کاسٹ کے حساب سے، ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر، کریکٹر کے حساب سے، دینی طور پر، اور اس کی جاب کے لحاظ سے، اس کی تعلیم کے لحاظ سے، ہر طرح کا کوشش کریں کہ سٹیٹس ایکول ہو۔ جتنا کفو ہوگا، برابری ہوگی بچے بچی کے اندر، ہم آہنگی ہوگی، اتنا زیادہ وہ رشتہ، وہ نکاح، وہ شادی اس میں دوام ہوگا، اس میں خوشیاں ہوں گی، اس میں جو ہے وہ نفرتیں نہیں ہوں گی۔ اور جب آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، برابری اور مساوات کو، کہ بچے کا سٹیٹس کچھ اور ہے کسی بھی اعتبار سے، بچی کا کچھ اور ہے، تو پھر زیادہ دیر تک اس رشتے کا قائم رہنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے پھر غلط نتائج جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو اس لیے شریعت پابندی لگاتی ہے بچے بچیوں کے رشتے دیکھنے میں ایکول سٹیٹس کا لحاظ رکھا جائے کسی بھی اعتبار سے۔ لیکن اگر نابالغ میں ہی، بلوغت سے پہلے ہی، سمجھ اور شعور آنے سے پہلے ہی کسی بچے بچی کا رشتہ کر دیا گیا ہے کسی بھی سبب سے، بھلے کیا معلوم اس کا، بچی کا یا بچے کا فیوچر کیسا ہوگا۔ ہو سکتا ہے بچی کا فیوچر اچھا ہو، اچھی پڑھی لکھی ہو جائے، اچھی جاب، اچھے ہر اعتبار سے، لیکن بچے کا فیوچر اچھا نہ ہو، ایکول نہ ہو سکتا ہے بچے کا اچھا ہو، بچی کا نہ ہو، ان کے ذہنی ہم آہنگی نہ ہو سکے، لیکن وہ ہمارے بڑے جو تھے وہ ہمیں اس کے ساتھ باندھ کر گئے تھے، اب ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بندھنا پڑے گا، اور اس کے بھیانک نتائج ہر کوئی اس کے سامنے بھگت رہا ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ غلط ہے، شریعت اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اور اخلاق بھی اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ ایک مسلمان بندہ اس کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے، اور اس کو بھی اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے ان معاملات میں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوں گے، اگر ان کو ان میں سے کسی مسئلے میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ واسطہ پڑتا ہے، کوشش کرو کسی طرح اس طرح کے معاملات میں وہ اس کی حوصلہ شکنی کرے، اور اس ظلم سے اس معصوم زندگی کو کس حد الامکان بچایا جا سکے۔ اس کی ایک اور صورت بھی ہمارے معاشرے میں بعض دفعہ پائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں مما فوت ہو رہی تھی، ابو فوت ہو رہا تھا، یا دادا، ابو، نانا، یا فلاں جو ہماری فیملی کا بڑا ہے
اس نے فوت ہوتے ہوئے یہ وصیت کی تھی یا اپنی زندگی میں اس کی خواہش تھی یا اس نے یہ کہہ کر ہمیں گئی تھی کہ بیٹا فلاں کا جو بیٹی ہے نا یا بیٹا اس کا نکاح فلاں کے ساتھ کرنا ہے، میں رشتے کر کے جا رہی ہوں، آپ نے ایسا ہی کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بچیوں کا وہ ہمارے بڑے خواہش کر کے جاتے ہیں، یا اس کو ہم وصیت سمجھ لیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ اور پھر اسی کو اوپر ہم حدیث سمجھ کر اس کو وہی سمجھ کر ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی زندگی میں اس کی مرضی کے خلاف مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، اور جس کے زبردستی کی وجہ سے، جبر و اکراہ کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ شریعت اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، بھئی اگر اس کی خواہش تھی تو کوئی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کی خواہش ٹھیک ہو، چاہ ٹھیک ہو، لیکن اب آپ دیکھیں کہ کس حد تک حال احوال کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، تو ان کو دیکھ کر جو ہے آگے معاملات جو ہے وہ طے کرنے چاہیے۔ تو یہ جو آخری بات میں نے آپ سے عرض کی ہے، شرعی مفید مشورہ جو آپ کے گوش گزار کیا ہے، وہ یہ ہے کہ چھوٹے بچے بچیوں کا نکاح اور شادی یہ قطعاً کرنا جائز نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے۔ ان کو بڑا ہونے دیں آپ، اور بڑے ہوئیں پھر وہ پڑھیں، پھر ان کے ایکول سٹیٹس دیکھیں کہ کس کا کس کے ساتھ ملتا ہے۔ اس کے باوجود سب کچھ ایکول سٹیٹس ہونے کے باوجود، اچھا رشتہ ملنے کے باوجود، بڑا ہونے کے باوجود، اور سب کچھ ایک جیسا ہے، پھر بھی ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی سے آپ ضرور پوچھیں، بھلے وہ بالغ ہے، بھلے وہ سمجھدار ہے، بھلے آپ کو اس کا اچھا رشتہ مل گیا ہے، شریعت پھر بھی کہتی ہے ایک دفعہ ضرور پوچھ لو اس سے، بیٹی تیری کیا رضا ہے، کیونکہ زندگی اس کی زندگی کا معاملہ ہے جو طے کیا جا رہا ہے۔ ایک باپ اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، وہ اس کے لیے اس کو اپنی جو ہے وہ عزت اور ناموس کے خلاف سمجھتا ہے کہ میں پوچھوں۔ میں یہاں پر اکثر بات کہتا رہتا ہوں، ہر والد سے، ہر بھائی سے، ہر معاشرے کے بڑے فرد سے، کیا آپ کے باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، گھر اور معاشرے کے بڑے فرد کی حیثیت سے، کیا آپ کی عزت، غیرت، ناموس میرے کریم نبی سے زیادہ ہے؟ حضور سید الانبیاء سے زیادہ ہے؟ نہیں ہے۔ اور مجھے یہ بتاؤ، کائنات میں جو رشتہ سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوا ہے، وہ حضرت علی کے ساتھ، اس جیسا رشتہ زوجیت آسمان نے پہلے نہیں دیکھا کبھی، اور آج تک اور قیامت تک نہیں دیکھے گا۔ کتنا سٹیٹس تھا دونوں کا، بچے بچیوں کا، بیٹی کا بھی بیٹے کا بھی، کتنا بڑا سٹیٹس ہے، کتنا اعلیٰ رشتہ ہے۔ طے کس نے کیا؟ اللہ کے حکم سے۔ طے ہوا کیسے؟ حضور نے خود کیا ہے، حضور کے حکم پر، اللہ کے حکم پر، نبی اور اللہ دونوں کا حکم ہے، دونوں کی رضا ہے۔ بھلا یہاں بھی کسی سے پوچھنا چاہیے بیٹے بیٹی سے کہ میں کر دوں؟ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو حضور نبی جو ہے وہ طے کر رہا ہے۔ یہاں بھی کوئی شر ہو سکتا ہے، کوئی نقصان کا امکان ہو سکتا ہے، کسی طرح کی کوئی کمی ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی میرے حضور نے علی کے ساتھ فاطمہ کا رشتہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے مشورہ لیا کہ بیٹی اللہ کا حکم ہے، میں تیرا رشتہ علی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، بتا تیری کیا رضا ہے، کر دوں؟ میرے نبی صرف نماز کے مسئلے نہیں دے کر گئے، صرف روزے کے مسئلے نہیں دے کر گئے، صرف تہجد، چاش، اشراق، اوابین کے مسئلے نہیں دے کر گئے، صرف عبادات کی رہنمائی اور سیرت نہیں دے کر گئے۔ ہم عام طور پر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بچے بچیوں کے ساتھ انصاف کریں، ان کا بھلا کریں، لیکن نہ جانتے ہوئے ہم یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں جب ان کی زندگی کا فیصلہ ان کی مرضی کے خلاف کر۔ ہاں، اگر آپ کا بیٹا بیٹی کوئی ایسا فیصلہ کر چکا ہے جو آپ سمجھتے ہیں، حال ماحول کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے بیٹی کا نا سمجھی میں غلط فیصلہ ہے، تو آپ اچھے طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، زبردستی نہیں کر سکتے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں، آرگومنٹ دیں، اس کو قائل کریں، کوشش کریں سمجھانے کی، لیکن جبر و اکراہ سے اللہ بھی منع کرتا ہے اور شریعت بھی اس کی حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دنیاوی معاملات یا دینی معاملات میں اللہ رسول کی رضا کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ہمیں خاندانی اور معاشرتی اور سماجی معاملات میں بھی اسی طرح شریعت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم عبادات میں شریعت کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔